السلام علیکم۔ کھلی زبان تو ظرف ان کا ہو گیا ظاہر، کھلی زبان تو ظرف ان کا ہو گیا ظاہر، ہزار بھید چھپا رکھے تھے خاموشی میں۔ یہ شعر ہے انور سدید کا۔ ایسے ہی ایک منیر شکوہ آبادی کا شعر ہے، جاتی ہے دور بات نکل کر زبان سے، پھرتا نہیں وہ تیر جو نکلا کمان سے۔ ناظرین، آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں بغیر کسی تمہید کے اسی موضوع پر آ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی قدر انسان کو معلوم نہیں، اور ایسی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر سورۃ البلد کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں، یعنی کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی جن سے وہ دیکھ سکتا ہے، اور کیا ہم نے اسے ایک زبان نہیں دی جس سے وہ اپنے ما فی الضمیر کو ادا کر سکتا ہے، اپنی سوچ اور اپنے فکر کو جو ہے دوسرے کے سامنے لا سکتا ہے، اور ہم نے اس کو کیا دو ہونٹ نہیں دیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر آنکھوں کی نعمت کا ذکر کیا پہلے، پھر اس کے بعد زبان کی نعمت کا ذکر کیا۔ آنکھ کس قدر اہم ہے انسان کے لیے یہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ زبان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، یہ نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتلانا چاہوں گا کہ زبان کا استعمال مثبت بھی کیا جاتا ہے اور منفی بھی کیا جاتا ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے جیسے کہ ہمارے جو دونوں ہاتھ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کا ایک مثبت استعمال بھی ہے اور ایک منفی استعمال بھی ہے۔ مثبت استعمال ہاتھ کا یہ ہے کہ ہم کسی کی دستگیری کریں، ہم کسی کمزور کا بوجھ اٹھا دیں، ہم اس سے محنت کر کے جو ہے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ منفی استعمال اس کا کیا ہے؟ ہاتھ کا منفی استعمال یہ ہے کہ ہم کسی کو گلا دبا کر اس سے مار دیں، کسی کا سامان چوری کر لیں۔ تو اللہ کی جو بھی نعمت ہے اس سے خیر کو بھی انجام دیا جا سکتا ہے اور شر بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اچھائی بھی کی جا سکتی ہے اور برائی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی زبان کا معاملہ ہے۔ زبان کے سلسلے میں اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، احادیث کے اندر بہت سی تاکیدات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قابو میں رکھنے کے لیے کہا ہے کہ زبان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ زبان کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ انسان عموماً زبان کے استعمال میں احتیاط نہیں کرتا، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس قدر اہمیت کے ساتھ زبان کے معاملے کو بیان کیا گیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، صحیح معنی میں صحیح طور پر مسلمان وہی شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور مامون رہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے اندر ہاتھ کا ذکر آنے سے پہلے زبان کا ذکر آیا ہے۔ تو زبان کے سلسلے میں بڑی تاکید آئی ہے کہ اس پر قابو رکھا جائے، اسے کنٹرول میں رکھا جائے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت حارث بن ہشام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا فائدہ مند عمل بتائیں جس پر میں استقامت کے ساتھ قائم رہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بس اسے قابو میں رکھو، اس پر لگام لگائے رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھو گے تو بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان بے شعوری میں کرتا رہتا ہے اور اس کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی، بالکل بھی اسے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ وہ اس نے گناہ کیا بھی کہ نہیں کیا۔ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ صبح سے شام تک آپ نے اپنی زبان کو کس طرح استعمال کیا۔ کیا آپ نے اس کو مثبت طور پر استعمال کیا یا آپ نے اس کا نگیٹو استعمال کیا؟ آپ نے کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کسی کا اپنی زبان سے سخت کلامی سے آپ نے کسی کا دل توڑا،
تو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ زبان بہت اہم ہے۔ تو جیسے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمیں اپنے روزے کو شریعت کے مطابق رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم روزانہ جب بھی روزہ رکھیں تو ایک بار ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا ہم نے جو روزہ رکھا تھا وہ ہم نے صحیح معنی میں پورا کیا کہ نہیں کیا، کیا ہم نے اس کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ آپ غور کریں، اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی اپنی زبان کو روزے کا پابند نہیں کیا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زبان کو بھی روزے دار کی زبان بنائیں۔